اندھے ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا؟ یہ چینی جیسی آنکھیں ہیں یا بٹن؟ ارہا جلدی جلدی میں مال سے نکلتی سامنے سے آتے ارحام خان زادہ کے ساتھ ٹکرائی تو غصے سے بولی، حالانکہ غلطی اس کی اپنی تھی، جبکہ سامنے کھڑا ارحام خان زادہ اس کی بات پر ماتھے پر بال ڈالے اسے گھورنے لگا۔ وہ اس کی نیلی حسین آنکھوں کو چینی بٹن کہہ رہی تھی، جس کے پیچھے لڑکیاں مرتی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کیے آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ ایک بار پھر ارحام کے سامنے آئی، شاید اسے لڑنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ اوہ ہیلو، بھاگ کدھر رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے میرے فون کی اسکرین ٹوٹ گئی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ اپنا ٹوٹا فون آگے کرتے مزید بولنے لگی، جب ارحام کے پیچھے 4 اسلحہ لیس گارڈ دیکھ سانس حلق میں اٹکا۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ جیسے وہ عام آدمی سے باتیں کر رہی ہو، عام آدمی کو باتیں سنا رہی تھی۔ وہ گناہوں کی دنیا کا بادشاہ گینگسٹر ارحام خان زادہ تھا۔ میرا مطلب چھوڑ دوں گی، آپ جا سکتے ہیں، میں نے اپنا نقصان معاف کیا، میرا دل ویسے بھی بہت بڑا ہے۔ وہ تیز تیز بولتی اگلے لمحے تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ ارحام خان زادہ نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ معلوم کرو یہ لڑکی کون ہے، لاپرواہی سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا تو اس کے گارڈز حیرت سے اس کی پشت دیکھنے لگے، کیونکہ وہ لڑکیوں سے ہمیشہ دور رہنے والا نہایت ہی خشک مزاج انسان آج ایک لڑکی کی انفارمیشن نکلوا رہا تھا۔ بس یہ لڑکی کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، وہ ایک مڈل کلاس کی لڑکی ہے، اس کا نام ارحا شہباز ہے، 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، باپ بیمار رہتا ہے اسی لیے شام میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی ہے، لیکن کچھ خاص انکم نہیں ملتی، اس لیے آج کل نئی جاب کی تلاش میں ہے۔ ارحام کا پی اے اسے تمام انفارمیشن دے رہا تھا، جو کہ اس وقت ٹریڈ مل پر تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ ارحام نے مشن بند کرتے ہوئے نیچے اتر کر ٹاول سے پسینہ صاف کیا۔ ہم ایسا کرو کہ ایک جاب کے لیے ایڈ دو کہ ایک فیمیل کی ضرورت ہے، سیلری پیکیج اچھا ہونا چاہیے اور جاب کی کوالیفیکیشن میٹرک ہو۔ جاب کے متعلق زیادہ تفصیلات دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں یاد رہے کہ یہ ایڈ صرف ارحا شہباز تک ہی پہنچے، سمجھ گئے؟ اپنے پی اے کو حکم دیتے وہ اسے حیران پریشان چھوڑ کر نکل گیا تھا۔ ارحام خان زادہ کے اس عالی شان خان پلیس میں آج تک کسی فیمیل نے قدم نہیں رکھا تھا۔ یہاں پر گارڈ سے لے کر شیف تک سب کے سب مرد ہی تھے، نہ جانے اب اچانک وہ کیوں ایسا چاہتا تھا۔ ارحا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس کی پڑھائی تو اسکالرشپ پر ہو رہی تھی، مگر اپنے والد کے ادویات اور گھر کے اخراجات کی خاطر اسے خود جاب کرنے کے لیے نکلنا پڑتا تھا۔ حالات نے اسے اپنی عمر کے حساب سے وقت سے پہلے ہی کافی تلخ اور بڑا بنا دیا تھا۔ صبح اٹھ کر کالج جانا، پھر کالج سے واپسی پر اس کی ریسٹورنٹ کی شفٹ، یہاں ویٹرس کی جاب، اور پھر رات کو گھر آ کر پڑھائی کرنا، اس کی روٹین خاصی ٹف تھی۔ وہ بمشکل 2 سے 3 گھنٹے ہی سو پاتی تھی اور اب کسی نئی جاب کی تلاش میں تھی، کیونکہ اس جاب میں کام زیادہ اور سیلری کم تھی۔ وہ آج پھر شام کے وقت تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی تو اسے گیٹ کے پاس ہی ایک پمفلٹ نظر آیا۔ اس نے یوں ہی اٹھا کر پلٹا تو نظر ٹھہر گئی۔ وہ ایک جاب آفر تھی، سیلری پیکج دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ اگلے دن وہ کالج سے واپسی پر تیار ہو کر گھر سے نکلی اور کچھ ہی دیر وہ مطلوبہ پتے پر پہنچ گئی تھی۔ رکشے سے اترتے اس نے چند قدم چل کر اپنے سامنے اس بڑے سے عالیشان سے گیٹ کو دیکھا، جس کے اس پار مربعوں میلوں پر پھیلا وہ عالیشان بنگلہ تھا۔ وہاں موجود گارڈ کو اس نے وہ پمفلٹ دکھایا تو وہ اسے اپنی تقلید میں اندر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ارحا بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ لمبا سا ڈرائیور جس کے دونوں اطراف میں سرسبز لان تھا، عبور کرتے وہ آخرکار اس عالی شان پیلس کے داخلی دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ ارحا نے گہرا سانس لیا تھا، وہ تو یہاں پر پہنچتے پہنچتے ہی تھک گئی تھی۔ وہ گارڈ اسے ایک کمرے کے دروازے کے باہر چھوڑتا اسے اندر جانے کا اشارہ کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی، دروازہ لاک کرتی، اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس بڑے سے عالیشان آفس میں سامنے ہی میز کے پار کوئی شخص چیئر کا رخ دوسری جانب کیے بیٹھا تھا۔ تم؟ وہ شخص جیسے ہی اس کی جانب پلٹا، ارحا کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ سامنے وہی اس دن والا شخص تھا۔ اوہ، تم یہاں میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ ارحام خان زادہ نے بے بغور اسے دیکھتے ہوئے ایبرو اچکا کر سرد انداز میں پوچھا۔ میں یہاں جاب کے لیے آئی ہوں، میں نے پمفلٹ دیکھا تھا۔ ارحا کو تھوڑا سا عجیب تو لگا تھا کہ اتنی اچھی جاب کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی موجود ہی نہیں تھا، مگر اس نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔
ہاں، یہ ایڈ میرے پی اے نے ہی دیا تھا۔ مجھے ایک پرسنل سرونٹ کی ضرورت ہے۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس سر پر اسکارف اوڑھے ہوئے تھی۔ ارحام نے بغور اس کا سر تا پیر جائزہ لیتے ہوئے باروب انداز میں کہا، پرسنل سرونٹ۔ ارحا نے جذبز ہوتے ہوئے دہرایا تو اس نے کچھ اور ہی سوچا تھا، مگر سرونٹ کی جاب وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں 1 بجے آفس سے گھر آتا ہوں، سو 1 بجے سے شام 8 بجے تک کام کے لیے یہاں موجود ہونا ہے، اور کام میرے ہر آرڈر کو فالو کرنا ہے۔ دیر مجھے کسی صورت میں برداشت نہیں ہوتی، تو ہر کام جلدی اور پرفیکٹ کرنا ہوگا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ سب کر سکتی ہو تو آج کے دن ٹرائل دو مجھے۔ تمہارا کام پسند آیا تو یہ جاب تمہاری ہوئی۔ تمہیں ویکلی سیلری 30,000 ملے گی، اور اگر کام مجھے پسند آیا تو منتھ کے لاسٹ میں ایکسٹرا بونس بھی مل سکتا ہے۔ ارحام نے تفصیل سے اسے سب سمجھاتے ہوئے ایبرو جھکا کر اسے سرد نگاہوں سے دیکھا، جیسے اس کا جواب جاننا چاہتا۔ ٹھیک ہے، میں ریڈی ہوں ٹرائل کے لیے۔ ارحا نے تھوڑی سوچ بچار کے بعد ہاں کر دی۔ اتنا بھی مشکل کام نہیں تھا، ٹائمنگ بھی مینیجبل تھی، اور پھر سیلری بھی بہت اچھی تھی۔ صحیح، تو پھر ٹھیک ہے، یہ پکڑو، اسے اپنے پاس رکھنا، اور جیسے ہی یہ رنگ ہو تم فوراً میرے آفس میں آؤ گی، اور ہاں، تم مجھے ماسٹر بلاؤ گی، سمجھ گئی؟ ارحام نے اسے ایک چھوٹی سی ڈیوائس پکڑاتے ہوئے مزید ہدایت دے کر وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ارحا باہر آئی تو باہر موجود گارڈ نے اسے سامنے بیٹھنے کا بتایا۔ وہ گارڈ کی ہدایت کے مطابق ایک سائڈ پر موجود ایک صوفے پر بیٹھی ہی تھی کہ بیل رنگ ہوئی۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوتی اس کے آفس میں پہنچی تھی۔ یہاں سے سیدھا کچن میں جاؤ، میرے لیے شیف سے ایک بلیک کافی لے کر آؤ، ود آؤٹ شوگر، اور گھڑی ہے تمہارے پاس؟ ٹائم نوٹ کر لو، شارٹ 5 منٹ ہیں۔ مجھے میری کافی میرے ٹیبل پر چاہیے۔ اوکے، ناؤ گو۔ ارحام نے اپنے سامنے موجود لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے اسے حکم دیا تھا۔ اوکے سر، آئی مین ماسٹر۔ اس کی بات پر ارحا فوراً سے بولتی ارحام کی گوری پر جملہ درست کر گئی۔ گھڑی پر نظر دوڑاتے وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اتنا بڑا بول بلیاں جیسا گھر دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گئی۔ اب بھلا اس اتنے بڑے گھر میں وہ کچن کہاں سے ڈھونڈتی؟ وہ عجلت بھرے انداز میں یہی سب سوچتی تیزی سے آگے بڑھتی ادھر ادھر نظر دوڑا رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر وہاں کام کرتے ورکر پر پڑی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ بتا سکتی ہیں کچن کس طرف ہے؟ اس کی آواز پر صفائی کرتے ہوئے ملازم کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر سے اپنے کام کی طرف توجہ مرکوز کی، جبکہ ارحا شکریہ ادا کرتی جلدی سے اس سمت چل پڑی تھی۔ کچن میں موجود شیف کو ارحام کا آرڈر بتاتے ہوئے وہ وہیں انتظار کرنے لگی۔ شیف نے جھٹ پٹ کافی بنا کر ارحا کو تھمائی تھی۔ ارحا نے کافی پکڑتے ہوئے ایک نظر اپنی گھڑی پر دوڑائی۔ 5 منٹ گزرنے میں بس 1 منٹ باقی تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر اس کے آفس کی طرف بڑھی تھی۔ ماسٹر، آپ کی کافی۔ ارحا نے پھولتے ہوئے سانس کے ساتھ کافی ارحام کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ یو آر 30 سیکنڈ لیٹ، نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ ارحام کی بات پر ارحا کا منہ کھلا تھا۔ اس نے اپنی زبان پر آتے الفاظ بڑی مشکل سے لبوں میں دبائے تھے۔ ناؤ لیو۔ ارحام نے کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے اسے پھر باہر جانے کا حکم دیا تھا، جبکہ ارحا دانت پیستی ہوئی باہر نکل گئی۔ 30 سیکنڈ لیٹ کھڑوس نہ ہو تو اسے ماسٹر نہیں مونسٹر بولانا چاہیے۔ ارحا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھی گئی۔ وہ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ بیل پھر سے رنگ ہوئی۔ ارحا بھاگتے ہوئے جلدی سے آفس کی جانب بڑھی تھی۔ یہ کپ اٹھا لو۔ اس کی بات سن کر ارحا کا جی چاہا کہ کپ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، مگر بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کر گئی اور سر ہلاتے ہوئے اس کی ٹیبل پر بڑا کپ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ کھڑوس کہیں کا، دانت پیستے ہوئے کہتی وہ پھر سے اپنی جگہ پر پہنچی تھی۔ اسے بیٹھے 5 منٹ گزرے تھے کہ پھر سے بیل کی رنگ ہوئی۔ نواب صاحب کو پانی چاہیے تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد ہی وہ بیل دبا دیتا تھا، کبھی کسی چیز کے لیے تو کبھی کسی چیز کے لیے۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے ارحام کے آفس تک کا سفر ہی اسے اچھا خاصا تھکا دیتا تھا۔ اس شخص نے تو اسے گن چکر بنا دیا تھا۔ وہ بار بار خود کو تسلی دے رہی تھی کہ وہ ٹیسٹ کر رہا ہے اسے، شاید اس لیے ایسا ہے، ورنہ نارمل دنوں میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آخر کار اللہ اللہ کر کے ٹائم گزرا۔ 8 بجے ارحا کو یہ کہہ کر بھیج دیا گیا کہ اسے کل تک کال کر کے بتا دیں گے۔ ارحا تھکی ہاری سی گھر پہنچی۔ اسے امید تو نہیں تھی، کیونکہ وہ جتنا شخص ڈیمانڈنگ تھا اسے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس کی امیدوں پر پوری اترے گی، مگر اگلے دن جب اسے کال کر کے بتایا گیا کہ اسے اس جاب کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے تو ارحا کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ خوش ہو یا پریشان۔
خیر جو بھی تھا، اگلے دن پھر کالج سے واپسی پر وہ تیار ہو کر چینج کر کے سیدھا ارحام کے مینشن میں پہنچی تھی۔ وہاں پر اسے ایک بلیک اینڈ وائٹ یونیفارم دیا گیا، یہ کہہ کر کہ یہاں وہی پہن کر آئے گی۔ لباس میں کیونکہ کچھ بھی قابل اعتراض نہیں تھا، اس لیے ارحا اسے پہننے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ڈریس چینج کر کے وہ کچھ ہی دیر میں ارحام کے آفس پہنچی تھی۔ آپ نے بلایا مجھے ماسٹر؟ ارحا نے سر جھکائے استفسار کیا۔ ہاں، میری کافی لے آئیں اور آج لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آرڈر دے کر ارحام اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ وہ سر ہلا کر اس کی کافی لینے چلی گئی۔ اسے کافی دے کر اپنی جگہ پر جانے کے بجائے وہی دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ ابھی سے پھر کپ اٹھانے کے لیے دوبارہ بلوائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، کپ اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد ابھی وہ بیٹھی بھی نہیں تھی، پھر بیل رنگ ہوئی۔ ارحا نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے آفس کی طرف قدم بڑھائے۔ یس ماسٹر، ارحا نے بہت مشکل سے اپنے لہجے کو نارمل بنایا۔ وہاں سے مجھے پین پکڑائیں۔ ارحام کے حکم پر ارحا نے ایک نظر سامنے ہی ریک میں موجود پین پر ڈالی اور پھر منہ کے زاویے بگاڑتی ہوئی ریک سے پین نکال کر اس کی جانب بڑھا گئی۔ یہی رکھ دو، ارحام نے پکڑنے کی بجائے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر ارحا نے بمشکل خود کو یہ پین مقابل کے سر پر مارنے سے روکا اور پین وہاں رکھتے ہی اس کے اشارے پر پھر سے باہر نکل گئی۔ مس ارحا، پانی ڈال کر دیں مجھے۔ ارحام نے پھر ایک بار اسے بلا لیا تھا۔ وہ بمشکل 2 منٹ ہی بیٹھ پاتی تھی کہ اس نواب صاحب کا بلاوا آ جاتا تھا۔ ارحا نے خود پر ضبط کرتے ہوئے سامنے ہی ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی گلاس میں انڈیلا اس شخص کو پیش کیا۔ ماسٹر، کیا میں یہاں آپ کے پاس ہی رک سکتی ہوں پلیز؟ اس نے گلاس پکڑتے ہی جب پھر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تو ارحا بول پڑی۔ منٹ بعد آنے جانے سے ہی اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اتنا تو ریسٹورنٹ میں ویٹرس کی جاب کرتے ہوئے وہ ذلیل نہیں ہوتی تھی جتنا کہ اس شخص نے اسے کر دیا تھا۔ ارحام نے ایک نظر بغور اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھا تھا اور پھر اس بیچاری پر رحم کھاتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتے اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دل میں شکر ادا کرتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ آپ کا سیلڈ ماسٹر؟ ارحا اس کے سامنے پروٹین سیلڈ بار رکھتے ہوئے ابھی پیچھے ہٹی تھی کہ ارحام کے اشارے پر وہیں رک کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اس وقت بہت ضروری میل کر رہا ہوں، سو یہ تم مجھے کھلاؤ۔ اس شخص کی فرمائش پر ارحا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بٹ ماسٹر، وہ ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ارحام نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ مجھے آرگیو پسند نہیں، جو کہا ہے وہ کریں۔ ارحام کے حکم پر وہ خون کے گھونٹ پیتی فورک کی مدد سے سیلڈ اسے کھلانے لگی۔ ارحام نے ایک نظر اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے پر ڈال کر پھر توجہ اپنے کام کی جانب مرکوز کر لی۔ اس کا لال ہوتا چہرہ ارحام کو مزہ دے گیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی ارحام ارحا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا اپنے پرائیویٹ جم کی طرف بڑھ گیا۔ ارحام نے اپنی شرٹ اتاری تو ارحا اسے صرف بلیک ویسٹ میں دیکھ کر سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بے شرم! وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی، جبکہ پہلی بار اس کا سرخ پڑتا ہوا چہرہ دیکھ کر ارحام بھی کچھ لمحے کے لیے ساکت ہوا تھا۔ ارحام اپنی ایکسرسائز میں مصروف ہو گیا، جبکہ ارحا وہیں ایک سائڈ پر کھڑی ہاتھ میں پروٹین شیک کی بوتل اور ٹاول پکڑے ہوئے تھی۔ یوں ہی کھڑے کھڑے جب اچانک اس کی نظر جم کرتے ہوئے ارحام پر پڑتی تو وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی۔ مقابل کا باڈی بلڈر جو وجود دیکھ کر ارحا کے دل میں ہول سے اٹھ رہے تھے، وہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس کی طرف مت دیکھے، مگر پھر بھی نگاہ بھٹک کر اس پر پڑ جاتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے مختلف القابات سے نوازتی ہوئی پھر نظریں پھیر جاتی۔ ٹھیک ہو تم؟ جم کرتے ہوئے ارحام اس کی وقتاً فوقتاً پڑتی نگاہوں پر اور اس کے بوکھلائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں پوچھ گیا۔ یس ماسٹر۔ ارحام کے مخاطب کرتے ہی ارحا کو اپنی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگتی محسوس ہوئی۔ اس کے حلق سے بہت مشکل آواز نکلی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنا کانفیڈنس لیول 0 ہوتا معلوم ہو رہا تھا، ورنہ وہ بہت ہی کانفیڈنٹ لڑکی تھی۔ اس کے انداز پر ارحام کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر پھر اس سے اپنی ایکسرسائز کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اپنا ورک آؤٹ پورا کرتے ہی وہ ارحا کی جانب آیا تو اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر ارحا کو اپنا سانس حلق میں اٹکتا محسوس ہوا۔ وہ اس کے بہت قریب آ کر اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا گیا۔ ارحا نے بے سختہ اپنا سر اٹھا کر مقابل کا ہاتھ دیکھا اور پھر ایک نظر ارحام کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جو بڑی گہرائی سے اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ مس ارحا، ٹاول پلیز۔ ارحام نے اس کے ہولناک تاثرات کو انجوائے کرتے ہوئے اس سے ٹاول مانگا تو ارحا کا چہرہ شرمندگی سے لال ہوا۔ اس نے ہڑبڑا کر ٹاول سے اسے پکڑانا چاہا،
और इसी हड़बड़ाहट में इसका हाथ हल्का सा इरहाम के हाथ से टच हुआ तो वो उछल कर पीछे हुई थी, जबकि इरहा के हाथ से टॉवल लेते सीना खुश्क करते हुए वो अपने लबों पर मचलती मुस्कुराहट दबाकर रुख फेर गया। अपनी बेवकूफ़ी पर इरहा दिल ही दिल में खुद को सलवाते सुनाने लगी। वो लोग इस रूम से निकलने लगे तो इरहा ने शुक्र का सांस लिया, वरना इसे लग रहा था कि अगर वो कुछ देर मजीद इसको कमरे में ठहरे तो वो ही गिर जाएगी। शाम हुई तो वो अपने घर वापस आ गई। इरहाम ने इसे पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी थी, जिसकी वजह से इसे टेंशन नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वो काम की आदी होने लगी थी। इरहाम का मूड और इसका शेड्यूल अब इरहा की समझ में आने लगा था। हाँ, जम करते वक़्त आज भी वो इसे देखते से गुरेज़ करती, वक़्त जल्दी गुज़रने की दुआ करती थी। इसे यहाँ 1 माह होने वाला था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था जब इस दिन अचानक इरहा को घर से कॉल आई कि इसके वालिद की तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई थी। मास्टर, क्या मुझे लेवल मिल सकता है? मेरी बाबा की तबीयत ख़राब हो गई है। इरहाम ने बग़ौर उसका चेहरा देखा, जिसे देखकर लग रहा था वो किसी भी वक़्त रो सकती है। रिलैक्स इरहा, आप जा सकती हैं, मैं अपने पीए को आपके साथ भेजता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो सब हैंडल कर लेगा। इरहा अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर के मुताबिक इनका फौरी ऑपरेशन करना था, वरना इनकी जान को खतरा था और वो पहले हाफ पेमेंट मांग रही थी, जिस पर इरहा ने बेबसी से रो पड़ी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट इसके पास नहीं थी। इरहाम के पीए ने इरहाम को तमाम सूरत हाल से आगाह किया तो इरहाम ने इसे डॉक्टर से बात करवाने का हुक्म दिया। इरहाम खानज़ादा की कॉल पर वो डॉक्टर तीर की तरह सीधा हो गया। इरहा के वालिद को फ़ौरन ऑपरेशन रूम ले जाया गया, क्योंकि इरहाम खानज़ादा ने खुद कॉल करके धमकी दी थी। इसलिए डॉक्टर पर अच्छा खासा प्रेशर था। ऑपरेशन अल्लाह के करम से कामयाब हो गया। डॉक्टर के मुताबिक वो जल्द सेहयाब हो जाएंगी। इरहाम के इस अमल पर इसकी दिल से मशकूर थी। मिस इरहा, मुझे आज एक ज़रूरी मीटिंग के लिए रेडी होना है। मेरे साथ चलकर हेल्प करें मेरी। इरहाम ने जिम करने के बाद इरहा को हुक्म देते हुए अपने पीछे आने का इशारा किया, जिस पर वो सर हिलाती इसके पीछे इसके रूम में आ गई। इसे वहीं ठहरने का इशारा करता वो खुद फ्रेश होने के लिए वाशरूम की जानिब बढ़ गया। कुछ ही देर में वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस वो बाहर आया। टॉवल से अपने बाल खुश्क करते हुए उसने इरहा को ड्रायर लगाने का इशारा किया। इरहा के हाथ से ड्रायर पकड़ते वो अपने बाल खुद बनाने लगा था। कफ बंद करें, अपने बाजू इसके सामने करते इसने हुक्म दिया तो इरहा ने पूरी आंखें फैलाकर इसकी जानिब देखा। इसको ऐसे खुद की जानिब देखते पाकर इरहाम ने ज़रा सा झुक कर इसकी आंखों में झांका तो इसकी नीली आंखों को इतने करीब से देखकर इरहा को अपनी धड़कनें बेतरतीब होती महसूस हुई। मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं, इसकी आंखों में झांकते मुकाबिल ने गंभीर आवाज़ में कहा तो वह अपना दिल थाम गई। वह फिर से अपना हाथ इसके सामने कर गया। इरहा ने सर झुकाकर इसके काफ का बटन बंद किया। अब वो दूसरा बाजू इसके सामने कर गया। दूसरे काफ लिंक को बंद करते वो फिर अपनी धड़कनें संभालती पीछे हुई थी। सेकंडार इसे मेरी वॉच निकालने इसे हुक्म देता वो खुद परफ्यूम छिड़क रहा था। इरहा घड़ी निकालने के लिए झुकी तो मुकाबिल के मखसूस परफ्यूम की महक उसकी सांसों में तरी। उसने बमुश्किल खुद को संभालते हुए ड्रा खोला। इरहाम के इशारे पर इसकी मतलूबा घड़ी निकालते इसने इरहाम की जानिब बढ़ाई, मगर इरहाम ने पकड़ने की बजाय अपनी कलाई इसके सामने कर दी। इसका इशारा समझती इरहा कांपते हाथों से मुकाबिल की मजबूत कलाई में घड़ी पहनाकर तेजी से पीछे हटी। इरहाम अपना कोट उठाकर पहनते हुए एक नज़र इस पर डालकर दरवाजे की जानिब बढ़ा तो वो भी इसके पीछे हो ली। इरहा रात को अपने बिस्तर पर लेटी तो आंखें बंद करते ही इसकी नज़रों के सामने वो खूबसूरत नीली आंखें आई थी। क्या हो गया है? रात को पागल ही हो गई हो तुम? तुम तो ना जाने क्या उल्टा सीधा सोच रही हो। कहाँ वो मीरज़ादा जो हाल कर कर पानी नहीं पीता, और कहाँ तुम उसकी एक मामूली सी सर्वेंट। वो खुद को डांटती सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन वो काम पर गई तो यूनिफॉर्म चेंज करके वो हमेशा की तरह इरहाम के ऑफिस की जानिब चल पड़ी। दरवाज़ा लॉक करने पर भी जब कोई आवाज़ न आई तो उसने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका, मगर ऑफिस खाली पाकर वो चौंक गई। इसे यहाँ काम करते हुए 1 माह हो गया था। वो जब भी यहाँ आती इसका वक़्त वो हमेशा अपने ऑफिस में ही होता था। कुछ अर्सा इसके साथ रहकर इसे अच्छे से एहसास हो गया था कि वो वक़्त का बड़ा पाबंद है। तो फिर आज वो अचानक कहाँ गया, ये सोच इसे परेशान कर गई। यही सब सोचती वो इस जगह की जानिब बढ़ रही थी जहाँ वो पहले बैठती थी, मगर अचानक बाईं जानिब से आती हुई अजीबो-गरीब आवाज़ों पर वो बेख्तियार इस जानिब बढ़ गई। सामने एक कमरे के आधे खुले दरवाजे से आती किसी की गड़गड़ाने की आवाज़ों पर दरवाजे के सामने आती इसमें से झांक कर देखने लगी। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें खौफ से फैलती। इसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। सामने ही इरहाम किसी पर बंदूक ताने खड़ा था। इस शख्स को 2 आदमियों ने जकड़ा हुआ था और वो बुरी तरह रोता हुआ इरहम मांग रहा था।
اگلے ہی پل گولی کی آواز گونجی تھی۔ وہ شخص ڈرم سے نیچے گرا تھا۔ ارہا نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بمشکل خود کو چیخنے سے روکا تھا۔ وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹتی بھاگتے ہوئے اس مینشن سے نکل گئی تھی۔ رکشہ روکتے وہ کانپتے ہوئے اسے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھانے لگی۔ اسے پہلے دن سے ہی ارہام کے وجود سے بہت ہی اسٹرانگ سی فیلنگ آتی تھی، جیسے وہ کوئی بہت ہی پاورفل انسان ہو، لیکن پھر یہ سوچ کر یقیناً ایسا اس کی امیری کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اسے نظر انداز کر دیتی تھی۔ مگر آج جو اس کی آنکھوں نے منظر دیکھا وہ اس کے ہوش اڑا گیا۔ وہ شخص قاتل تھا، اس نے کتنی آسانی سے اس کے سامنے کسی کو بے دردی سے مار دیا۔ وہ یقیناً کوئی بہت بڑا کرمنل ہے۔ وہ ہانپتی کانپتی اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اس کے والدین نے اس کی پریشان صورت دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی، مگر وہ کچھ نہ بتا سکی۔ ساری رات وہ ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکی۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ ہی نہ رہا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے روتی ہی رہی تھی۔ اگلی صبح تک اسے بہت تیز بخار تھا۔ وہ کالج بھی نہیں جا پائی تھی۔ ارہام خانزادہ کی حقیقت جان کر اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ اس کے والد کی طبیعت ان دنوں کافی بہتر تھی، جس کے باعث وہ اسے بارہا کہہ چکے تھے کہ اب اسے جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کام پر جانے لگے تھے، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبوراً اپنے والد کو منع کر دیتی تھی۔ اب اس کے دل میں ملال تھا کہ کاش ان کی بات مان لیتی تو آج اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ یہ سچ اس کی جان نکال رہا تھا۔ اس کا دل جس شخص کے لیے دھڑکتا تھا وہ ایک کرمنل تھا۔ یہ حقیقت تو اس سوچ سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی کہ وہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ان کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسری جانب ارہام کو اس کے گارڈ نے بتایا کہ وہ لڑکی خوفزدہ سی حالت میں بھاگ کر وہاں سے نکلی ہے۔ اس بات پر ارہام کی آنکھیں گہری ہوئی تھیں۔ وہ یقیناً اس کا اصلی روپ دیکھ چکی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بھاگ سکتی ہو؟ افسوس تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارا پالا ارہام خانزادہ سے پڑا ہے۔ تمہارا ہر راستہ اب صرف مجھ تک آتا ہے۔ ارہام کے لہجے میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ ارہا کی حالت اس واقعہ کے بعد کافی خراب ہو گئی تھی۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اپنے ڈیڈ کے بہت کہنے پر بھی وہ کالج نہیں گئی تھی۔ اس کے لیے تو جیسے اب زندگی ہی رک گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے والدین نے اس کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ وہ پہلے بھی اس کی پڑھائی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ ارہا بیٹا، آپ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ آپ کے بابا نے بہت ہی نیک، شریف اور سعادت مند لڑکا ہے۔ سادہ سے لوگ ہیں، تمہارے بابا کو کافی پسند آیا ہے۔ یہ رشتہ انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ اگلے جمعہ کو آپ کا نکاح ہے بیٹا۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ابھی تو اس کے دل کے زخم تازہ تھے کہ اس کے گھر والوں نے اتنی جلدی اسے کسی اور کو سونپنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس کا دماغ اسے کہہ رہا تھا کہ بھول جائیں اس بے وفا کو، مگر دل آج بھی اس کے نام کی مالا چبھ رہا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ آج اس کا نکاح تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل کسی بھی وقت رک جائے گا اور وہ کسی اور کے لیے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کی جان نکال رہی تھی۔ نکاح کا وقت ہوا تو ارہا کو لگا اگر اس نے اقرار کیا تو اس کا دل یہیں رک جائے گا۔ اپنے بابا کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کرتے ارہا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہے تھے۔ دھندلی آنکھوں اور غائب دماغی کے ساتھ اس نے سر ہلایا تھا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہ جانے یہ رونا رخصتی کا تھا یا کسی اور چیز کا، وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ دلہن بنی گاڑی میں بیٹھی اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گاڑی رکی تو اسے کسی نے گاڑی سے نکالا۔ ارہا نے یوں ہی ایک نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کی نگاہیں ساکت ہو گئی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے خان پیلس کی عالیشان عمارت دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ اسے سامنے نظر آتا منظر اپنا وہم معلوم ہوا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ یقیناً اس کا خواب تھا کہ تبھی گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر ارہام خانزادہ نہایت ہی شان سے گاڑی سے نکل کر اس کے مقابل آیا تھا۔ اپنے مقابل اس شاندار مرد کو کھڑا پا کر ارہا کو ہر شے ساکت ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ صرف ساکت انداز میں اس مرد کو دیکھے گئی جو کب کیسے اس کے دل کا مکین بنا اسے خبر ہی نہ تھی۔ وہ بنا پلکے جھکائے اسے دیکھ رہی تھی، اس ڈر سے کہ اگر اس نے پلک جھپکی تو سامنے کا منظر غائب ہو جائے گا۔ ارہام خانزادہ نے چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے بت بنی کھڑی ارہا کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے لیے اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ اس اچانک ابتدا پر ارہا بے اختیار ہوش میں آئی۔ خود کو ارہام خانزادہ کی باہوں میں پا کر وہ بکھلا گئی تھی۔ اس حقیقت کا ادراک ہوتے ہی یہ سب کوئی خواب و خیال نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ارہا حواس باختہ ہوئی تھی۔ چھوڑیں چھوڑیں مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں شادی شدہ ہوں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح یہاں لانے کی اور مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں کہتی ہوں نیچے اتاریں مجھے، میں کسی اور کی امانت ہوں۔ ارہا کو لگ رہا تھا کہ یقیناً یہ شخص اسے اغوا کر چکا ہے۔ اس کی بارات، اس کا سسرال، اس کا شوہر سب نہ جانے کہاں تھے۔ وہ اس وقت ایک غیر محرم کی تحویل میں تھی۔ بھلے ہی وہ شخص اس کے دل کا مکین تھا، مگر اس پر اب کسی اور کا حق تھا۔
شش لٹل گرل پر سکون میں رہو، تم اس وقت اسی کی باہوں میں ہو جس کی خود کو امانت سمجھ رہی ہو۔ ارحام خانزادہ نے چلتے چلتے اس کی مزاحمت پر نیلی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے زور مانا لہجہ دار اختیار کیا، تو ارحا اس کی بات پر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ مطلب یہ کہ میں تمہارا ہی شوہر ہوں جس کے ساتھ تم رخصت ہو کر یہاں آئی ہو۔ نکاح کے وقت دماغ کہاں تھا تمہارا؟ ارحام خانزادہ نے ارحا کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ اس کا نکاح ارحام خانزادہ سے ہی ہوا تھا۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے نکاح کے لمحات یاد کرنے چاہے، مگر اس وقت وہ اپنے صدمے میں تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ قاضی صاحب نے کیا کہا۔ اس نے تو بس اپنے والد کے ہلانے پر ہر مکان کی انداز میں اقرار میں سر ہلا دیا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کی مزاحمت دم توڑ گئی کہ وہ دلبر ہی اس کا محرم تھا۔ ارحام خانزادہ اسے لینے اپنے عالیشان سے کمرے میں داخل ہوا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کوئی عام سا شخص تھا، کوئی شریف انسان، آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارحام اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے دائیں بائیں ہاتھ جما کر اس پر جھکا، تو ارحا نے تھوک نگلتے ہوئے اپنی والدہ کے الفاظ یاد کرتے ہوئے اپنی الجھن کا اظہار کیا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں شریف نہیں ہوں؟ ارحام مزید اس پر ہاتھ جھکتے ہوئے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اپنے اتنے قریب دیکھ کر ارحا اپنی سانس روک گئی تھی۔ مقابل کی جان لیوا خوشبو اسے اپنے حصار میں جکڑنے لگی تھی۔ جواب دو ارحا، کیا میں شریف نہیں لگتا؟ تمہیں ایسی کون سی بدماشی کی ہے تمہارے ساتھ جو تمہیں میں شریف نہیں لگتا؟ مقابل کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی محسوس کر کے ارحا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی، مگر اس کے سوال پر ارحا کے آگے کچھ دنوں پہلے کا منظر واضح ہوا تو اس کے چہرے پر خوف ظاہر ہوا تھا۔ وہ حقیقت جو اس دل عزیز شخص کو اپنے محرم کے روپ میں دیکھ کر چند لمحوں کے لیے اس ذہن سے نکل گئی تھی، اس شخص کا شفاف روپ یاد آتے ہی وہ خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ تھا کہ وہ اب اسی شفاف انسان کی دسترس میں تھی۔ اس کی آنکھوں کا اچانک بدل جانا اور ارحام خانزادہ نے بغور دیکھا۔ اسے خوف زدہ ہوتے دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ چینج کر کے سو جاؤ، مجھے کچھ ضروری کام ہے، ارحام اچانک سرد لہجے میں کہتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ رات کو کمرے میں آیا تو ایک نظر اپنے بیڈ پر سکڑی سمٹی سادہ سے لباس میں ملبوس ارحا پر ڈال کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ چینج کر کے وہ بلیک ہیٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس پھر سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ زور سے دروازہ بند ہونے کی وجہ سے آواز پر ارحا کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو خود کو ارحام خانزادہ کے کمرے میں اکیلا پایا۔ وہ شاید باہر گیا تھا، مگر رات کے اس وقت اور وہ کمرے میں کب آیا تھا؟ ارحا نے ایک نظر سامنے ایک بج جاتی گھڑی کو دیکھ کر سوچتے ہوئے بیڈ سے اترتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو نہ جانے کیوں اس کے قدم اس کمرے کی جانب بڑھے تھے جہاں اس نے ارحام خانزادہ کا اصلی روپ دیکھا تھا۔ ارحا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے خالی پا کر اس کی سانس بحال ہوئی تھی۔ وہ شاید اس وقت کہیں باہر گیا تھا۔ ارحا دھڑکتے دل کے ساتھ اب اس کے آفس روم میں داخل ہوئی تھی جہاں وہ سارا دن کام کرتا تھا۔ وہ اس روم کی ہر چیز کو بغور دیکھتی کمرے کی تلاشی لینے لگی تھی۔ وہ ارحام خانزادہ کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ آخر وہ کون تھا، کیا کام کرتا تھا، وہ یوں آسانی سے کیسے کسی کا قتل کر سکتا تھا۔ ہر جگہ دیکھتے ہوئے اسے اوپر بنے ریک میں سے کچھ فائلز ملی تھی جن میں سے ایک کو کھولتے ہی ارحا کی آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان گھومنے لگا تھا۔ وہ عالیشان مرد جس پر وہ دل ہاری تھی وہ اس شہر کا سب سے بڑا گینگسٹر تھا، گناہوں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ارحام خانزادہ، جسے دنیا اس کی شفافیت اور بے رحمی کے لیے پہچانتی تھی۔ وہ بہت ہی پاورفل انسان تھا جس کی پاور کے آگے پولیس، میڈیا سب بے بس تھے۔ فائل میں اس کے تمام کالے کرتوتوں کے ثبوت تھے۔ ارحا ابھی خوف زدہ نگاہوں سے یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ کسی نے اچانک پیچھے سے اسے اپنے حصار میں جکڑا۔ ارحا کے ہاتھوں سے فائل چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ کچھ راز راز ہی رہے تو اچھا ہوتا ہے، اگر ظاہر ہو جائیں تو خطرناک بن جاتے ہیں۔ ارحام خانزادہ کی گہری سرگوشی اور اس کی سانسوں کی تپش اپنے کان میں محسوس کرتے ارحا کانپ اٹھی۔ ارحام خانزادہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ اسے بیڈ پر لٹاتا خود بھی اس کے ساتھ لیٹ کر اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ شش بیبی گرل، سو جاؤ، خود کو تھکاؤ مت، جب تک میں نہ چاہوں تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ ارحا نے خوف سے کانپتے ہوئے اس کے حصار سے نکلنا چاہا تو ارحام نے اسے پوری طرح خود کو قید کر لیا۔ اس کی گہری سرگوشی کے ساتھ لبوں کا مدھم سا لمس اپنے کان پر محسوس کرتے ارحا جلدی سے آنکھیں موند گئی تھی۔ اگلی صبح ارحا کی آنکھ کھلی تو ارحام کمرے میں نہیں تھا۔ کل رات جو انکشاف اس پر ہوا تھا وہ ارحا کو بری طرح خوفزدہ کر گیا تھا۔
इरहा ने जल्दी से अपना मोबाइल तलाश करते अपने वालिदैन से रब्ता करना चाहा था। वो इन्हें सब बता देना चाहती थी। इसे इस शख्स से अब खौफ महसूस हो रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी जब वो इनसे कांटेक्ट ना कर पाई तो इसका दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़का था। कहीं इनको कुछ हो तो नहीं गया था, कहीं इस शख्स ने इनको कुछ कर तो नहीं दिया। ये सब सोचें उसे बुरी तरह बेचैन कर गई थी। वो जल्दी जल्दी चेंज करके नीचे आई थी। इसने बाहर जाना चाहा था तो गार्ड्स इसे रोक गए थे कि इसका बाहर जाना मना है। बास ने इनको सख्ती से मना किया कि इनकी इजाज़त के बगैर इसे कहीं न जाने दिया जाए। ये सब सुनकर इरहा मज़ीद खौफज़दा हुई थी। क्या वो इस शफ़ाक शख़्स के पास कैद हो गई थी? और इसके माँ-बाप वो कहाँ थे? इरहा डरते-डरते इरहाम के जिम में दाखिल हुई। सामने ही वो नीली आँखों वाला नौजवान वेट लिफ्टिंग कर रहा था। शर्ट के साथ आज वेस्ट भी एक तरफ पड़ी थी। वो शायद इसका लिहाज करते हुए ही शाम की वर्कआउट करते हुए वेस्ट पहन कर रखता था। इसके बॉडी बिल्डर वजूद के फूले हुए मसल और एब्स देखकर इरहा की आंखें फैली थी। मुझे अपने घर जाना है, अपने बाबा के पास। इरहाम की गहरी नीली सवालिया निगाहों को खुद पर मरकूज पाकर इरहा ने लबों को जंबश दी थी। बेबी गर्ल, अब तुम शादीशुदा हो, यही तुम्हारा घर है और अब तुम बच्ची नहीं रही जो बाबा बाबा करती रहो। नाउ यू हैव हैंडसिम हिज बैंड, सो अब मुझ पर तवज्जो दो, गॉट इट। इरहाम खानज़ादा ने परे फुल अंदाज में कहते हुए इसे आंखों से पास आने का इशारा किया तो इरहा सटपटा कर मजीद चंद कदम पीछे हुई थी। देखिए इरहाम, मेरे अम्मी और बाबा बेकसूर हैं, आप इन्हें कुछ मत कहिएगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर आप प्लीज़ मुझे इनसे एक बार मिलने दें। इरहा ने रूहान से अंदाज में कहा तो उसकी बातों का मतलब समझते हुए इरहाम वेट नीचे रखकर इसके करीब आया था। पहले तो बेबी गर्ल, तुम्हारे इन लबों पर मास्टर ही सूट करता है, सो कॉल मी मास्टर, ओके। और सेकंड, तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल ठीक हैं और जब तक तुम्हारे लब खामोश रहेंगे वो ठीक ही रहेंगे। और लास्ट में तुम्हारा मास्टर ही हूँ, मॉन्स्टर नहीं, यकीन करो। इरहाम ने गंभीर आवाज़ में उसे कहते हुए अचानक अपना अंगूठा उसके लबों पर फेरा तो इरहा गड़बड़ाकर पीछे हुई थी। क्या इसने इसकी उस दिन वाली बड़बड़ाहट सुन ली थी? इरहाम इसे कमर से थामे अपने करीब करता अचानक ही इस माथे पर लब रख दिया। इरहाम मुकाबिल के लमस पर कांप कर आंखें मूंद गई थी। इरहाम ने इसकी बंद आंखों को देखते हुए इसके चेहरे पर फूंक मारी तो इरहा ने फौरन आंखें खोली। इरहाम कुछ देर इसकी मासूम आंखों में देखता रहा, फिर इसे अपने हिसार से आज़ाद कर गया। इरहा भागकर वहां से निकली थी जबकि वो इसे जाता हुआ देखता रहा। इनकी शादी को 3 हफ्ते हो गए थे। इरहा इरहाम के खौफ से इसकी हर बात खामोशी से मान लेती थी, मगर इसका दिल मुतमिन नहीं था। वो अपने सामने इसकी बात इसके वालिदैन से भी करवा चुका था। इरहाम के ही हुक्म पर इरहा ने इनको अपनी खैरियत का बताते हुए इन्हें बताया था कि वो इरहाम के साथ दूसरे शहर में है, जिस पर वो दोनों मुतमिन हो गए थे। इरहाम ने इसके लिए फ़ीमेल मेड्स रखी थी जो इसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखती थी। इरहा बज़ाहिर तो खामोश थी, मगर अंदर से वो बहुत ही डरी हुई थी। वो शख्स आज भी इसके दिल का मकीन था, वो आज भी इससे मोहब्बत करती थी, मगर इसकी हकीकत जानकर इसके दिल में इसका खौफ बैठ गया था, जिसे वो चाहकर भी नहीं निकाल पा रही थी। इस दिन इरहाम अपनी एक ज़रूरी मीटिंग के लिए मैंशन से बाहर जा रहा था। इसके साथ गार्ड्स की एक बड़ी फौज थी। इरहा ने अपने कमरे की खिड़की से गाड़ियों की एक लंबी कतार गेट से बाहर निकलती देखी। इसने घूम फिर कर मैंशन का जायजा लिया तो अब मैंशन में गिने चुने से गार्ड रह गए थे। ज्यादातर गार्ड्स इरहाम खानज़ादा के साथ जा चुके थे। इसके लिए रखी गई मेड्स को कामों में उलझा चुकी थी। गेट पर मौजूद गार्ड जब कुछ देर के लिए गश्त करते हुए गेट से वह हटे तो इरहा जो के लान में वही बैठी थी किसी मौके की तलाश में थी। इस मौका को गनीमत जानकर वो तेजी से धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा की जानिब बढ़ी थी। आज शायद किस्मत इसके साथ थी, वो इस अकूबत खाने से निकल गई थी। वह रक्षा लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची थी। सर, इसका नाम इरहाम खानज़ादा है। वो बहुत ख़तरनाक इंसान है। उसने मेरी आंखों के सामने इतनी आसानी से किसी को मार दिया। इसने धोखे से शादी करके मुझे अपने मैंशन में कैद कर रखा है और मुझे मेरे वालिदैन की भी धमकी दी है कि अगर मैंने इसके खिलाफ कुछ बोला तो वो मेरे माँ बाप को भी नुकसान पहुंचाएगा। मेरे पास इसके खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। ये देखें सर, प्लीज़ आप मुझे और मेरे माँ बाप को इस शख्स से बचा लें। इरहा ने रोते हुए पुलिस ऑफिसर से तमाम अहवाल बयान किए थे। ओके मैडम, आप मुझे 2 मिनट दें, मैं ज़रा अपने सीनियर से बात करके आता हूँ। पुलिस वाला ये कहता अपने ऑफिस से बाहर आया था और किसी को फ़ोन मिलाया था। सर, हमारे पास आपकी बीवी आई है आपके खिलाफ सबूत लेकर, आप क्या करना है? मुकाबिल की बात पर दूसरी जानब इरहाम खानज़ादा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई थी। इसे मुतमिन करके वापस मेंशन जाने का बोलो, ये कहकर कि बहुत जल्द आपकी दरख्वास्त पर कार्रवाई की जाएगी।
ارحام خان زادہ کے حکم پر وہ جی سر بول کر ارحا کے پاس آیا تھا۔ ارحا اس پولیس والے کی بات پر عمل کرتی دوبارہ مینشن آ گئی تھی۔ ارحام خان زادہ رات کو واپس آیا تو ارحا آج ہوئے واقعہ کی وجہ سے بری طرح خوفزدہ ہوتی پہلے ہی کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں ارحام کو یہ بات پتہ نہ چل جائے کہ وہ آج مینشن سے باہر نکل کر اس کے خلاف پولیس اسٹیشن گئی تھی۔ ارحام خان زادہ نے ایک نظر سونے کی ایکٹنگ کرتی ارحا پر ڈالی تھی، جو یقیناً اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد اب اس کے خوف سے سونے کی ناکام ایکٹنگ کر رہی تھی، اور پھر سر جھٹک کر چینج کر کے اس کے برابر میں آ کر لیٹا۔ ارحا اپنی سانسیں روک گئی تھی، مگر اگلے ہی پل ارحام نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنے حصار میں قید کرتے آنکھیں موند دیں تو ارحا کی بھی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ 3-4 دنوں بعد ہی خان مینشن پر ریڈ پڑی تھی اور اے ایس پی باری نفری کے ساتھ مینشن میں داخل ہو کر ارحام خان زادہ کو گرفتار کر گیا تھا۔ ارحا نے سانس روک کر اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو ہتھکڑی میں جکڑا دیکھ رہی تھی، جسے آج بھی اس کا دل شدت سے چاہتا تھا، مگر وہ ایک مجرم تھا۔ اس کا آزاد رہنا بہت سے معصوم لوگوں کے لیے خطرہ تھا، اس ملک کے لیے خطرہ تھا۔ اس کا دل مر گیا تھا، مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ اس نے اپنی محبت کے بجائے خاک کو چنا تھا، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے وطن کے لیے اس نے اپنی چاہت، اپنی محبت قربان کر دی تھی۔ اس کا دل ساکن تھا، مگر وہ مطمئن تھی۔ ارحام خان زادہ کو پولیس اہلکار ہتھکڑی لگا کر باہر وین کی جانب لے جا رہے تھے جب اس نے اچانک ہی پلٹ کر اس معصوم مگر نڈر سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا اور پھر اہلکاروں کے ساتھ وہاں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ آخری مسکراہٹ ارحا کے دل میں اٹک گئی تھی۔ وہ یہ مسکراہٹ شاید کبھی نہ بھلا سکتی تھی۔ یہ روگ شاید تمام عمر رہنے والا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ رہتی تو چاہے وہ اسے ساری دنیا کی خوشیاں ہی کیوں نہ دیتا، وہ ہمیشہ بے سکون رہتی۔ وہ اپنے گھر آ گئی تھی۔ اس نے اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا تھا، جس پر اس کے والدین نے اس کے صحیح سلامت واپسی آنے پر خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اسے واپس آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اس ایک ہفتے میں وہ بالکل خاموش اور صفات سی رہتی تھی۔ اس کی زندگی کے رنگ وہ شخص اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ اس کی جدائی پر رو بھی نہیں پائی تھی، اس نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ اب وہ کس حق سے آنسو بہاتی؟ دن یوں ہی سست روی سے چڑھ رہے تھے۔ وہ بھی ایک اداس سی شام تھی جب وہ اپنے کمرے میں خاموش سی بیٹھی تھی۔ باہر کچھ الگ طرح کی ہلچل سی مچی تھی، شاید کوئی مہمان آیا تھا۔ وہ اس سب سے بے نیاز گم سم سی اپنی خیالوں میں مگن بیٹھی تھی۔ کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ جب سہنے کی ہمت نہ ہو تو اتنے بڑے بڑے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اس آواز پر ارحا بری طرح اچھلی تھی۔ خوف زدہ نگاہوں سے رخ موڑا تو پیچھے ہی وہ نیلی آنکھوں والا نوجوان بلیک شرٹ اور جینز میں ملبوس کھڑا تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر ارحا خوف سے جم گئی تھی۔ کیا وہ جیل میں نہیں تھا؟ وہ یہاں کیسے آ گیا؟ وہ باہر کیسے آ گیا؟ تو کیا اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ارحا نے ہی جیل میں اسے ڈرایا تھا؟ اگر ایسا تھا تو یقیناً وہ اب اس سے اور اس کے والدین سے بدلہ لے گا۔ ڈرو مت، میں کوئی بدلہ لینے نہیں آیا بلکہ تمہیں لینے آیا ہوں۔ ارحام خان زادہ نے بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ ارحا نے ڈرتے ڈرتے اس کے ہاتھ سے کارڈ لیتے کھول کر دیکھا تو اگلے ہی پل اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، کیونکہ کارڈ پر ارحام خان زادہ کی یونیفارم میں ملبوس تصویر کے ساتھ میجر ارحام خان زادہ لکھا تھا۔ یہ کیسے؟ آپ تو گینگسٹر! ارحا نے ناسمجھی سے منہ کھول کر اسے دیکھا تو ارحام اس کے کیوٹ سے انداز پر ہنستے ہوئے جھک کر بے اختیار اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا۔ ارحا شرم کے مارے لال ہوتی بے اختیاری تھوڑی پیچھے ہوئی تھی، جس پر ارحام نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنے حصار میں لیتے اپنے پاس کیا تھا۔ میں میجر ہی ہوں۔ وہ تو ایک مینشن کی خاطر ایک کریمنل کو پکڑنے کے لیے یہ رول پلے کرنا پڑا، ارحام نے اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ تو ارحا اس کی نگاہوں کی تپش سے سرخی ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لیکن پھر آپ کو پولیس نے اریسٹ کیوں کیا تھا؟ ارحا نے ایک اور الجھن بیان کی۔ وہ تو ہمارے پلان کا ایک حصہ تھا۔ ان لوگوں کے بہت سے سیکرٹس تھے میرے پاس، اس لیے میرے اریسٹ کی خبر پر وہ یقیناً مجھ تک پہنچنے کے لیے میرا پیچھا کرتے اور تب ہمارے جال میں پھنس جاتے، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ ہمارا مشن کامیاب رہا۔ ارحام خان زادہ نے اسے مکمل تفصیل بتائی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے آپ کے خلاف ثبوت پولیس کو دے دیے۔ تمام باتیں جاننے کے بعد ارحا کو اپنی بے وقوفی پر افسوس ہوا تھا۔ یقیناً اس کے اس عمل پر ارحام کو برا لگا ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتی تو مجھے کیسے پتہ چلتا کہ میری بیوی اس قدر اپنے رب اور اپنے ملک سے وفادار ہے کہ اپنی محبت بھی قربان کر سکتی ہے؟ ارحام نے مسکرا اس کے بال کان کے پیچھے کیے تھے۔ آپ کو کس نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ ارحا نے اس کی بات پر بلش کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی آنکھوں نے۔
ارحام نے جذب کے عالم میں کہا تھا، اور آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے کیا؟ اس کی بات پر ارحان نے مسکان لبوں پر دباتے ہوئے پوچھا۔ مجھے آپ کی آنکھوں میں نظر آتی محبت سے محبت ہے، ارحام نے رومانوی انداز میں کہتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔